صدر آصف علی زرداری نے ہفتے کے روز 3 بلوں کی منظوری دے دی ہے، جن میں وہ بل بھی شامل ہے جس کے تحت چیف آف دی آرمی اسٹاف COAS فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت کو بطور چیف آف دی ڈیفنس فورسز CDF تقرری کے بعد دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے۔ صدر نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 اور پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دی۔ ان منظوریوں کے نوٹیفیکیشنز بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایکس پر شیئر کیے گئے ہیں۔ صدر کی منظوری کے بعد یہ بل اب آئین کا حصہ بن چکے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے رواں ہفتے قومی اسمبلی میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب CDF کی 5 سالہ مدت ملازمت ان کی تقرری کے نوٹیفیکیشن کی تاریخ سے شروع ہوگی۔ ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت FCC کے قیام اور فوجی قیادت کے ڈھانچے میں تبدیلیوں کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ نئی ترمیم کے تحت آرمی ایکٹ میں چیف آف دی ایئر اسٹاف کی اصطلاح کو 27ویں ترمیم کے مطابق چیف آف دی ڈیفنس فورسز سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی اصطلاح کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ سے تبدیل کیا جائے گا۔ 1952 کی شق 8A میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے مطابق یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ پہلی بار چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بیک وقت چیف آف دی ڈیفنس فورسز کے طور پر آئین کے آرٹیکل 243 کی شق 4 کی پیراگراف A کے تحت مقرر کیے جانے کی صورت میں اسی عہدے کی مدت ملازمت کا آغاز اس کے نوٹیفیکیشن کی تاریخ سے ہوگا۔ ایک اور ترمیم نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر کی تقرری سے متعلق ہے، جس کے مطابق وزیر اعظم چیف آف دی آرمی اسٹاف جو بیک وقت چیف آف دی ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے کی سفارش پر پاکستان آرمی کے جنرلوں میں سے کسی کو 3 سالہ مدت کے لیے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر سکتے ہیں۔ ترمیم وزیر اعظم کو مزید اختیار دیتی ہے کہ وہ CDF کی سفارش پر کمانڈر کو مزید 3 سال کی مدت کے لیے دوبارہ تعینات یا توسیع دے سکیں۔ ترمیم کے تحت یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری دوبارہ تقرری یا توسیع یا اس ضمن میں تقرری کرنے والی اتھارٹی کی صوابدید کسی بھی بنیاد پر کسی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکے گی۔ وفاقی حکومت آرمی چیف اور بیک وقت CDF کی سفارش پر تحریری حکم کے ذریعے فوج میں تعیناتی وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف یا ڈپٹی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو وہ تمام اختیارات سونپ سکتی ہے جو کسی بھی قانون، قواعد، ضابطے، احکامات یا ہدایت کے تحت چیف آف دی آرمی اسٹاف کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایئر فورس اور نیوی کے قوانین میں کی گئی ترامیم کے ذریعے ان کی دستاویزات سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے عہدے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔